رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ مجاہد خان سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے خطے اور اس سے باہر امن و استحکام کے فروغ کے لیے سعودی عرب کے ثابت قدمی کے عزم کو سراہا ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب نے دونوں ممالک کے درمیان کثیر جہتی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے باہمی عزم کا اعادہ کیا ہے۔ کل ملک بھر میں عید الاضحیٰ بھرپور مذہبی جوش و جذبے سے منائی جائے گی۔ پاکستان نے مقبوضہ جموں کشمیر کی صورتحال سے متعلق بھارتی وزیر اعظم کا بے بنیاد اور گمراہ کن بیان مسترد کر دیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے حالیہ دنوں پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی کے دوران سعودی عرب کے مثبت کردار اور خطے میں اور اس سے باہر کے ملکوں میں امن و استحکام کو فروغ دینے کے لیے اس کے مستقل عزم کو سراہا ہے۔ آج مکہ المکرمہ میں سعودی ولی عہد اور وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز سے ملاقات کے دوران انہوں نے بھارتی جارحیت کے مقابلے میں پاکستان کی ذمہ دارانہ تحمل کی پالیسی پر زور دیا اور کہا کہ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن صرف بات چیت کے ذریعے حل کیا جا سکتا ہے۔ ملاقات میں پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان گہرے اسٹریٹجک اور برادرانہ تعلقات کا اعادہ کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستانی حکومت اور عوام کی جانب سے شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کو عید کی دلی مبارکباد پیش کی اور حجاج کرام کے لیے سعودی عرب کی مہمان نوازی اور خدمات کو سراہا۔ دونوں رہنماؤں نے غزہ میں سنگین انسانی صورتحال پر بھی تفصیلی بات چیت کی۔ انہوں نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ اپنے اخلاقی اور قانونی فرائض پورے کرے۔ انہوں نے فلسطینی مسئلے کے منصفانہ اور دیرپا حل کے لیے اپنی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کیا جو عرب امن منصوبے اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں پر مبنی ہو۔ دونوں رہنماؤں نے تصویراتی شراکت داری کو مزید مستحکم کرنے پر اتفاق کیا جو قیادت کے مشترکہ ویژن اور دونوں برادر ممالک کے عوام کی خواہشات کے مطابق ہو۔ انہوں نے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان کثیر جہتی تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے باہمی عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سعودی عرب کا اپنا 2 روزہ دورہ مکمل کرنے کے بعد پاکستان کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ حجاج کرام نے آج رمی جمرات کی بڑے شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد حج کے دوسرے اہم اور ضروری مناسک کی ادائیگی کا آغاز کیا۔ انہوں نے جانوروں کی قربانی کی، سر کے بال منڈوائے، طواف افادہ کیا اور صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی۔ حکام نے جمرات کی مختلف منزلوں پر حجاج کی آمد و رفت کو خوش اسلوبی کے ساتھ ممکن بنانے کے لیے کئی راستے مختص کیے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یاد میں کل عید الاضحیٰ مذہبی جوش و جذبے سے منائی جائے گی۔ دن کا آغاز مساجد میں امت مسلمہ کی فلاح و بہبود اور ملک کی سلامتی، ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعاؤں سے ہوگا۔ ملک بھر کے تمام شہروں، قصبوں اور دیہات میں مساجد، عیدگاہوں اور کھلے مقامات پر نماز عید کے اجتماعات ہوں گے۔ علماء کرام اپنے عید کے خطبات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی کی اہمیت اور فلسفے پر روشنی ڈالیں گے۔ نماز عید کے بعد لوگ سنت ابراہیمی کی پیروی کرتے ہوئے جانوروں کی قربانی کریں گے۔ شہروں اور قصبوں میں میونسپل انتظامیہ نے عید الاضحیٰ کے تینوں روز کوڑا کرکٹ اور قربانی کے جانوروں کی آلائشیں ٹھکانے لگانے اور صفائی یقینی بنانے کے خصوصی انتظامات کیے ہیں۔ ریڈیو پاکستان، پاکستان ٹیلی ویژن اور نجی چینلز عید الاضحیٰ کے حوالے سے خصوصی پروگرام نشر کریں گے، جبکہ اخبارات خصوصی زمین میں شائع کریں گے جن میں عید الاضحیٰ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی پیروی کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے گا۔ پاکستان نے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کے بارے میں بھارتی وزیر اعظم کے بے بنیاد اور گمراہ کن بیانات کو سختی سے مسترد کر دیا ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان نے آج ایک بیان میں کہا کہ ایسے بیانات علاقے میں غیر ملکی تسلط کے دوران ہونے والی انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو سخت افسوس ہوا ہے کہ بھارتی وزیر اعظم نے ایک بار پھر کوئی قابل اعتماد ثبوت پیش کیے بغیر پاکستان پر الزام لگایا کہ وہ پہلگام حملے میں ملوث ہے۔ ترجمان نے کہا کہ جموں کشمیر بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ متنازع علاقہ ہے جس کی حتمی حیثیت کا فیصلہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں اور کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق ہوگا۔
میسور غزہ میں اسرائیلی فوج نے مزید 52 فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے۔ غزہ میں ایک ہسپتال پر اسرائیل کے حملے میں 4 صحافی بھی شہید ہو گئے۔ اکتوبر 2023 سے غزہ میں جاری اسرائیلی دہشت گردی میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 54,600 سے بڑھ گئی ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔